بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, now we are starting for day 5. Day 4 میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی استقامت کے بارے میں پڑھا. آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو جسے حسن معاشرت کہتے ہیں. حسن کا مطلب ہم عام زبان میں خوبصورتی، اچھائی ایسے معنی میں لیتے ہیں. معاشرت کا مطلب ہوتا ہے معاشرے میں رہن سہن. اب دیکھیں یہ دو الگ الگ الفاظ کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے اچھے انداز سے رہنا، اچھے طریقے سے رہنا. ہم یہاں پہ اس کا معنی جو ہے وہ طریقہ اور انداز کریں گے. معاشرے میں اچھے طریقے اور اچھے انداز سے رہنا. انسان فطرتاً جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. ہم لوگ رہتے ہیں، جس محلے میں کوئی رہتا ہے اس محلے کے ارد گرد کے لوگ اس سے تعلق جڑے ہوئے ہیں. کوئی اس کا ہمسایہ ہے، کوئی اس کا رشتہ دار ہے، کوئی اس کا دوست ہے. اسی طرح ہمارے خاندان میں ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق جو قائم ہو جاتا ہے، اس تعلق کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت کہلاتا ہے. اس تعلق میں نہ صرف ہمارے والدین، رشتہ دار اور دوست شامل ہیں، بلکہ اس میں ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہمارا وطن، ہماری قوم کے لوگ، حتیٰ کہ اس میں حیوانات اور نباتات بھی شامل ہیں. یعنی وہاں پہ موجود حیوان جو ہیں اور وہاں پہ موجود جو درخت ہیں، پودے ہیں، وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. میں ایک چیز اور یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں. ان حیوانات اور نباتات کے ساتھ ساتھ جمادات جو ہیں، جمادات ان کو کہتے ہیں جو بے جان چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے میں یہ ڈائز استعمال کر رہا ہوں، یا میں یہ کوئی ٹیبل استعمال کرتا ہوں، یا دوسری گھر کی چیزیں جو ہیں وہ میں استعمال کرتا ہوں. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. چنانچہ حسن معاشرت یہ ہے کہ اپنے پورے ماحول اور اس کے تمام افراد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں. اب یہ حسن معاشرت کا ایک پہلو ہے کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں لگے ہوئے پودے ہیں ان کو توڑیں نہ. وہاں پہ آپ کے گھر میں لگی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو خراب مت کریں. بے جان چیزیں آپ ایک ٹیبل، میں یہ ڈائز استعمال کر رہا ہوں، اگر میں اس کو ہی اچھے طریقے سے صاف نہیں رکھوں گا، اس کا خیال نہیں رکھوں گا، تو یہ حسن معاشرت میں کیا کروں گا؟ میں پیچھے ہٹتا جاؤں گا. حتیٰ کہ حسن معاشرت کے میں پہلو کو اچھے انداز سے ادا نہیں کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ
جب ہم اپنے پورے ماحول اس کے تمام افراد کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں گے تو ان کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آئیں۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، ہر انسان کا احترام کیا جائے، ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے۔ اب دیکھیں نا، والدہ کا اپنا حق ہے، والد کا اپنا حق ہے، بھائی کا اپنا حق ہے، بہن کا اپنا حق ہے، آپ کے دوسرے رشتہ دار چاچو ماموں یا دوسرے جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان کا اپنا حق ہے، گھر میں موجود چیزیں جو ہیں ان کا اپنا حق ہے۔ اگر آپ نے گھر میں ایک پودا بھی لگایا ہے تو اس کا حق ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، اس کو پانی عین وقت پر دیں اور اس کے پروان چڑھنے پر اس کی کانٹ شانٹ کر کے اس کو خوبصورت رکھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اب حسن معاشرت کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ کیا تاکید کی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن معاشرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہمیں کیا فرمایا ہے۔ حسن معاشرت پر اللہ کے نبی نے بہت زور دیا۔ آپ نے شرافت اور عظمت کی بنیاد پر اچھے اخلاق اور نیک کردار کو قرار دیا، اور آپ کے اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ انما انا بعثت مکارم الاخلاق، مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کو بہتر بناؤں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت پڑھ دی۔ کیا پڑھا؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معاف کرنے کی روش اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو۔ اب دیکھیں، اگر آپ جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو غصہ آ جائے، آپ ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دیں جس سے وہ ان کو بھی برا لگے۔ تو لہذا کیا کہا گیا کہ ان کی باتوں کی طرف دھیان مت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، جن میں سے یہ بات بھی ہے کہ جو مجھ سے تعلق توڑنا چاہے میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں۔ یہ حسن معاشرت کا پہلا پہلو ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ سے تعلق توڑتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے معاف کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں۔ جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کر دوں، کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے پھر بھی آپ اس کا کوئی فائدہ کریں، اور جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 9 باتوں کا حکم دیا، جن میں سے یہ باتیں سب سے اہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کی تاکید بھی فرمائی۔ اب سلام کو عام کرنا ایک معمولی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں السلام علیکم کہہ دیا کیا ہوگا، حالانکہ یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ کتنا اچھا عمل ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں 2 صحابی موجود تھے، تو ایک صحابی نے دوسرے سے کہا آؤ بازار تک چلتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اٹھ کے چل پڑے۔ پورا بازار گھوم کر واپس آئے اور کوئی چیز بھی خریدی نہ۔ تو جو ساتھ جانے والے صحابی تھے انہوں نے کہا بھئی آپ نے کہا ہے آؤ بازار چلیں، میں نے سوچا آپ کچھ خریدنا چاہیں گے تو آپ نے کچھ لیا تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے پورے بازار کے جتنے افراد ہمیں ملے ہم نے ان کو سلام کیا، تو ہر سلام کے بدلے اللہ تعالی ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتے، تو ہم نے کتنی نیکیاں اکٹھی کر۔ تو اگر آپ میں سے بھی بیٹا کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اہل محلہ جو ہے وہ مجھے ایک اچھا بچہ تصور کریں، ایک ایسا شخص تصور کریں جس کی وہ رسپیکٹ کرتے ہوں، تو آپ جاننے والے اور جن کو آپ نہیں جانتے انجان لوگوں کو بھی جب بھی اپنے محلے سے گزریں آپ لگاتار کوئی 2-3 ماہ تک سلام کر کے دیکھیں، پھر ایک دن آپ
ایکسپیریمنٹ کے طور پر سلام نہ کریں تو وہ لوگ منتظر رہیں گے کہ اس نے سلام کیوں نہیں کیا۔ تو دیکھیں یہ ہے، نیکی بھی ملتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ اس طرح حسن معاشرت کے مختلف پہلو کون سے ہیں کہ حسن معاشرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا کیا احکامات فرمائے ہیں، ان پہلوؤں کو ہم غور سے دیکھتے ہیں۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلام نے ہدایت فرمائی کہ والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کیا جائے، دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، قانون کا احترام۔ اب دیکھیں قانون ہمیں دکھتا نہیں ہے، لیکن ایک ضابطہ، ایک اصول جب کوئی مقرر کر دیا جائے تو اس کا احترام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اشارہ دیکھا پولیس والا نہیں ہے آپ گزر جائیں، نہیں، یہ اصول بنا دیا گیا کہ ریڈ لائٹ پر آپ نے رکنا ہے تو آپ وہاں پہ رکیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصول و ضوابط ہر ادارے کے مقررہ ہیں۔ پڑوسی کا خیال رکھا جائے۔ پڑوسی کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق بیان کیے تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ صحابہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمسائے کے حقوق بیان کر رہے تھے تو ہمیں تو اس حد تک خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ہمسائے کا وراثت میں بھی حصہ نہ آ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک ہمسائے کے چند حقوق ہوتے ہیں۔ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، مجلس کے آداب کا خیال رکھا جائے، خواتین کا احترام کیا جائے، انہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے گریز نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اذیت نہ دی جائے، کوئی بھی مخلوق ہے اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دی جائے، اور اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے، باحیا اور باوقار زندگی گزاری جائے۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کی امداد، خیر خواہی اور غم گساری کریں۔ تہواروں اور تقریبات، شادی بیاہ، وفات اور جنازے وغیرہ کے موقع پر دوسروں کے آرام کا خیال رکھیں اور متعلقہ لوگوں کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ اب فرض کیا کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ لوگ غم میں ہوں گے، اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سکون محسوس کر لیں گے کہ ہمارا یہ شخص جو ہے ہماری فیور کر رہا ہے، اور اس مدد کو وہ بہت بڑی مدد سمجھیں گے۔ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو برا محسوس ہوگا، اور جب کسی دوسرے مسلمان کو برا محسوس ہوگا تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی خلاف ورزی ہو جائے گی، جس میں آپ نے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ ہونا چاہیے۔ اکثر آپ میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو چڑھانے کے لیے اس کے نام جو ہیں وہ بگاڑ دیتے ہیں، اس طرح کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، کوئی طنز کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ حتیٰ کہ چھینک یا جمائی آئے تو بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھیں۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو اسے تھینک یو، شکریہ بولیں، کیونکہ یہ صرف انسانوں کا شکریہ نہیں، جو شخص انسانوں کا شکریہ بولتا ہے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ کسی سے کوئی چیز لینی ہے اس کی بغیر اجازت سے نہ لیں۔ یہ حسن معاشرت کے پہلو ہیں۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں چند باتوں کا اور بھی خیال رکھنا ہماری ضروریات زندگی کا ایک حصہ ہے، لہذا آج کے دور میں معاشرتی ضروریات میں بہت اہمیت کی حامل چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ماحول کی آلودگی۔ ماحول کی آلودگی کیا ہے؟ آپ ایک جگہ پر رہتے ہیں،
آپ وہاں کے ماحول کو محفوظ رکھیں۔ حتیٰ کہ آپ اپنے گھر میں ہیں تو بیٹا آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں تو اس کے جو ریپر ہیں یا اس کے اگر کوئی فروٹ کھا رہے ہیں اس کے جو چھلکے ہیں وہ آپ ڈسٹ بن میں پھینکیں گے تو آپ ایک مہذب شہری کہلائیں گے۔ لیکن آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں کھا کر وہیں پھینک دیں گے، ایک تو وہ جگہ خراب ہو جائے گی اور دوسرا آپ کو کوئی اچھا شخص نہیں کہے گا۔ تو ماحول کی آلودگی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ماحول کو آلودگی سے بچایا جائے، گھر اور کمرے کو صاف رکھا جائے، گندی اور ناکارہ چیزیں باہر نہ پھینکی جائیں، اونچی آواز میں ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا میوزک سسٹم جو آپ چلاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ گلیوں میں اور سڑکوں پر کھیل سے اجتناب کریں۔ آپ روڈ پہ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہاں سے گزرنے والے جو راہگیر ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس سے ارد گرد جو گھر ہیں کسی کا شیشہ ٹوٹ گیا، کسی کو اور کوئی نقصان ہو گیا، یا وہاں پہ آپ کھیل رہے ہیں کوئی گاڑی آ گئی ہے، گاڑی کو بال نہیں لگی لیکن گاڑی نے اگر کسی بچے کو ہٹ کر دیا ہے تو وہ اس کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ جہاں تک آپ ممکن ہو سکے اپنے ماحول کو خوبصورت بنائیں، درخت اور پودے لگائیں، جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت اور آبیاری کریں، غیر ملکیوں کا احترام کریں۔ اب دیکھیں اسلام بر صغیر میں ایسے نہیں پھیلا، اسلام بر صغیر میں پھیلنے کی چند وجوہات تھیں کہ مسلمان جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کہ وہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ واقعی کوئی سلجھے ہوئے ایک مہذب شہری کی خصوصیات ہو سکتی ہیں، لہذا انہوں نے بھی اسلام کو اپنے آپ پر لاگو کرنا شروع کر دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہاں پہ مسلمان بڑھنا شروع ہو گئے۔ ان کی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہو تو فراہم کریں۔ اب ایک غیر ملکی آ جاتا ہے یا دوسرے شہر سے ہی بندہ لاہور آ جاتا ہے، وہ آپ سے کوئی رستہ ہی پوچھتا ہے تو ہمارے لاہوریوں کے اکثر بچوں کی شرارت یہ ہوتی ہے کہ اسے الٹے راستے پہ بتاتے ہیں۔ بیٹا یہ حسن معاشرت کا پہلو نہیں ہے، پہلو یہ ہے کہ آپ اسے درست راستہ بتائیں، اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ اس سے معذرت کر لیں۔ بسوں ویگنوں میں سفر کے وقت معذوروں، بیماروں، بزرگوں اور عورتوں کو بیٹھنے کی جگہ دے دیں۔ اب آپ ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ ایک بزرگ کھڑے ہیں جن کی عمر 60+ ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بزرگ بڑی تکلیف میں کھڑے ہیں، تو آپ انہیں اگر اپنی سیٹ دیتے ہیں تو آپ کا خیال نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو کتنی دعائیں دے گا۔ ایک تو آپ نے حسن معاشرت پر عمل کیا، دوسرا آپ نے مفت میں دعائیں لے لیں۔ اگر آپ سڑک پر پیدل یا سوار ہو کر جا رہے ہیں تو ٹریفک کے قوانین اور اشاروں کا خیال رکھیں، میں پہلے آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں۔ اس کے بعد ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاشرت کی ہم زندگی بھر بھی مثالیں پیش کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی کم پڑ جائے گی، لیکن آپ کی زندگی کی مثالیں ختم ہونے کا نہیں ہے۔ آپ نے کئی بار یہ پڑھا کہ مکہ کے لوگوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا تنگ کیا، تکلیفیں دیں، آپ کو شہر سے نکال دیا گیا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ کی پیٹھ پر لا کر اونٹ کی اوجری رکھ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزرتے تو کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تو کوڑا پھینک دیا کرتے تھے۔ تو یہ تکلیفیں انہوں نے بہت زیادہ دیں، لیکن بدلے میں کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے انہیں کوئی بد دعا نہیں دی۔ مکہ میں قحط پڑا اور ان کا نمائندہ مدینہ آیا، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امداد کی، درخواست کی تو آپ نے اشرفیاں دے دیں، ان کے لیے غلے کا انتظام کیا اور قحط سے نجات کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی کہ مکہ والوں کو یا اللہ قحط سے نکال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے انگلش میں بھی یہ بات پڑھی ہے فرسٹ چیپٹر میں کہ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے پیغمبر کی 10 سال تک خدمت کی، کوئی تھوڑا وقت نہیں ہے، 10 سال لگاتار انہوں نے خدمت کی۔ اور وہ کہتے ہیں خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے کیے یا میرے کہے پر کبھی مجھے منع نہیں کیا، یعنی کبھی بھی مجھے زندگی میں جھڑکا نہیں۔ تو کیا ہے، اپنے سے کم درجے والے بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں اور بڑے ان پر اپنی شفقت کریں۔ آپ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ حسن معاشرت کا ایک پہلو ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے گھر، پڑوس، مسجد، محلے، اسکول اور ماحول کو صاف رکھیں۔ آپ یہاں اسکول میں آتے ہیں، آپ کی کلاس ہے، آپ اکثر بچے جو ہیں وہ کچھ کھا کے اس کے جو ریپر ہے وہ یہیں پھینک دیتے ہیں، آپ کی کلاس جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے، جبکہ یہ حسن معاشرت کا پہلو نہیں ہے۔ حسن معاشرت کا پہلو کیا ہے کہ آپ اگر کلاس میں موجود ہیں اور آپ نے کچھ کھایا ہے تو آپ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک کے آئیں۔ اگر کلاس سے نکلنے لگے ہیں، آپ اس کلاس میں موجود تمام لائٹس اور اس کے تمام فین جو ہیں ان کو بند کر کے جائیں۔ یہ حسن معاشرت کے چند ایک پہلو ہیں۔ اور اپنے تعلق داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان سے نرمی سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں، معاشرے کے مفید اور ہمدرد، قانون کا احترام کرنے والے، وقت کے پابند اور بزرگوں کا احترام کرنے والے شہری بن جائیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ حسن معاشرت کے چند ایک پہلو جو کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھائے ہیں کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جہاں پہ رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کس انداز سے زندگی گزروانی ہے، آپ کس پہلو میں اپنی زندگی کو صرف کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ تو بیٹا یہاں پہ ایکسرسائز میں تفصیلی سوال میں پہلا اس نے کہا ہے حسن معاشرت سے کیا مراد ہے، تو آپ کے اس ڈے کا پہلا جو دیا گیا ہے کہ حسن معاشرت سے مراد جس معاشرے میں انسان رہتا ہے اس کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، اور اس تعلق کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ لہذا اس کو آپ تفصیلی طور پر اس میں حسن معاشرت کی تاکید بھی فرمائیں، اس کے مختلف پہلو بھی بیان کریں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں۔ تو ہم نے 2-3 اسلامی تعلیمات بھی پڑھی کہ اللہ کے پیغمبر سے جب حسن معاشرت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے سورہ الاعراف کی آیت پڑھ دی کہ معاف کرنے کی روش اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان مت دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن معاشرت کی تعلیمات۔ اس کے ساتھ بیٹا آپ یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، جس میں سے 3 باتیں تو حسن معاشرت کی تھی۔ آج کے دور میں معاشرتی مسائل پر اسلامی تعلیمات سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، تو ہم یہ بات ابھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آج کے دور میں سب سے پہلی بات ہے کہ اسلامی تعلیمات میں حسن معاشرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اپنے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، ایک کامیاب شخص کی زندگی کے طور پر ہم زندگی گزار سکتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، راہگیروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارے اخلاق کا ایک پہلو ہے۔ مختصر جوابات دیں۔ اسلام نے والدین اور اساتذہ سے کیسے پیش آنے کا حکم دیا ہے؟ اسلام نے والدین اور اساتذہ کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ حیا اور وقار کے حوالے سے کیسے زندگی گزاری جائے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کے آداب کا خیال رکھیں، خواتین کا احترام کریں، انہیں کوئی مدد ہو تو ان کی ضرورت کے مطابق مدد کریں، اور اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دی جائے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے۔
ریڈیو اور ٹی وی کو کیسی آواز میں چلانا چاہیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ حسن معاشرت کا ایک پہلو ہے کہ ہم اس کو اتنا آہستہ چلائیں کہ جو آپ خود صرف اس سے مستفید ہوں، نہ کہ آپ اتنی اونچی آواز میں کہ دوسروں کا آرام جو ہے وہ اس میں آپ کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ خلل پیدا کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اتنا رکھیں جتنا آپ کی حد تک ہے۔ حضرت انس بن مالک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنے سال خدمت کی؟ 10 سال خدمت کی۔ کیا اسلام دوسروں کے نام بگاڑنے اور چڑھانے سے منع کرتا ہے؟ جی ہاں، اسلام دوسروں کے نام بگاڑنے اور چڑھانے سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہ حسن معاشرت کے پہلوؤں کے خلاف ہے۔ خالی جگہ پر کریں، معاف کر دینے کی روش اختیار کرو، معاف کر دینے کی روش اختیار کرو، جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان مت دو۔ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا بہتر جواب دو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ تو یہ تھی ہماری 5 فل ان دی بلینکس۔ بیٹا آپ نے ان کو اچھے انداز سے کرنا ہے، اور چیپٹر میں کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، now we are starting work for day 6، اخلاص و تقوی۔ بیٹا یہاں پہ 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ اخلاص، جس کا مطلب خالص، خلوص نیت۔ کسی کام کے لیے آپ خالص نیتاً ہو کر کوئی کام کریں تو اسے اخلاص کہتے ہیں، جس کے بارے میں اکثر بولا جاتا ہے کہ ایسی چیز جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے، اور اس سے کوئی نمائش، کوئی ذاتی غرض یا کوئی ذاتی مفاد مقصود نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی کام اس لیے کیا جائے کہ وہ خاص ایک چیز کے لیے۔ اب اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ ثواب کی نیت سے اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھتا۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ تم بہت نمازی ہو، تو اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، دکھاوا شامل ہو جاتا ہے۔ دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اس سے کوئی ذاتی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو۔ اور جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مخلص۔ اب یہ ہمارا پہلا ٹاپک کیا تھا؟ اخلاص کا مفہوم۔ جو بھی ہم نے پڑھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاص کا مفہوم۔ اخلاص سے کیا مراد ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں کسی بھی کام کو خالص نیت کے ساتھ کرنے کو اخلاص کہتے ہیں، اور ایسے کام کے لیے بولا جاتا ہے یا ایسی چیز کے لیے اخلاص کا ورڈ بولا جاتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔
انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دے اور اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، جس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اب دوسرا لفظ ہمارا آتا ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنا، بچنا، پرہیزگار ہونا۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، جس کے مطابق حساب و کتاب کے بعد مجھے انعام یا سزا دی جائے گی۔ اگر تو میں نیک اعمال کروں گا تو مجھے انعام ملے گا، اگر میرے اعمال برے ہوں گے تو مجھے سزا دی جائے گی۔ اس خوف اور احساس کے تحت وہ نیکی و پرہیزگاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ کیونکہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، لہٰذا اگر ہم ان دونوں کو اکٹھا کریں تو تیسری ہیڈنگ ہماری کیا بنے گی؟ اخلاص و تقویٰ کا مفہوم۔ اخلاص و تقویٰ کا مفہوم، ان کو ملا کر بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کوئی نیکی کرے تو خالص نیت کے ساتھ اور اللہ کا خوف دل میں رکھے ہوئے۔ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر کرے اور اس غرض سے کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو وہ برے انجام سے بچ جائے گا۔ اور یہ نیکی وہ کسی مفاد یا دکھاوے یا نیک نامی کے لیے کر رہا ہو، مختصراً ہم اسے نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر دکھاوے کے لیے نہ کرے گا تو اس کی نیک نیتی، اگر اس نے دکھاوے کے لیے کر لی تو بد نیتی۔ اسی لیے تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو اللہ کے پیغمبر کے دور کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ ایک شخص نے راستے میں ایک درخت کی چھاؤں کے پاس ایک لکڑی کی میخ گاڑ دی۔ اب وہ اس نے لکڑی اس لیے گاڑی کہ مسافر جب سفر کرتے کرتے اس درخت کے نیچے آئیں تو یہاں اپنے گھوڑوں کو یا اونٹوں کو باندھ کر اس کی چھاؤں میں آرام کر سکیں۔ اب اس کی نیت اچھی تھی۔ تھوڑا وقت گزرا، 1 دن، 2 دن، 4 دن، ایک اور شخص آیا اور اس نے اس لکڑی کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب دونوں میں سے ثواب کس کو ملنا ہے؟ دونوں کو ثواب۔ معاملہ اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچا۔
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جی آپ نے وہ لکڑی کیوں لگائی تھی؟ اس نے کہا میں نے تو اس لیے لگائی تھی کہ کوئی بھی مسافر یہاں پہ آرام کرنا چاہے تو وہ اپنے گھوڑے یا اونٹ یعنی اپنی سواری کو اس کے ساتھ باندھ کے آرام سے وہ ریسٹ کر لے، پھر آگے اپنا سفر شروع کر لے۔ دوسرے سے پوچھا گیا آپ نے وہ لکڑی جو ہے وہاں سے کیوں اکھاڑی؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ یہ راستے کے بالکل ساتھ لگی ہوئی لکڑی ہے، کسی راہگیر کو اس سے ٹھوکر نہ لگے اور وہ گر نہ جائے، اس لیے میں نے اکھاڑ کر پھینک دی۔ دونوں کی نیت صاف، لہذا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دونوں کو ہی ثواب ملے گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ خالص نیت کے ساتھ صرف نیکی کی غرض سے جو کام کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر دیتے ہیں۔ اب تقویٰ کی حقیقت، چوتھی بات کیا ہے؟ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ تقویٰ ایک دلی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے اور ایک طرز حیات ہے کہ جب انسان میں یہ کیفیت یا رویہ پیدا ہو جائے تو وہ کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ امیر المومنین تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارا گزر کبھی کسی جنگل سے ہوا یا ایسے راستے سے جہاں پر جھاڑیاں اور خاردار درخت موجود ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، جب میں اپنے باپ کے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے گزر ہوتا تھا۔ تو فرمایا کیا وہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچ کر نکلتا تھا، اب ایک طرف اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا تو دوسری طرف اپنے کانٹوں کو اپنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا اور بہت احتیاط سے پھونک کر قدم رکھتا، کہیں میرے پاؤں میں ہی کوئی کانٹا گرا ہوا نہ چبھ جائے یا یہ کانٹے میرے جسم پر موجود لباس کو خراب نہ کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا میں ہر طرف گناہ کانٹوں کی مانند ہیں جو کہ آپ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ نے ان سے بچ کر زندگی گزارنی۔ قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال و عبادات کا مقصد اسی تقویٰ کو قرار دیا، کیونکہ جب انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی برائی کرنے سے پہلے اس کے دل میں آتا ہے کہیں میرا اللہ مجھے تو دیکھ۔ میں نے ایک دفعہ آپ سے یہ پہلے بھی واقعہ شیئر کیا تھا کہ ایک استاد جو اپنے شاگردوں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ان میں سے ایک شاگرد کے ساتھ وہ حد سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اب پوری کلاس کے تمام بچے اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ استاد محترم فلاں بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو استاد نے کیا کیا؟ استاد نے ایک دن ایک پرندہ اور ایک چھری جو ہے وہ ہر بچے کو دے دی۔ اب کلاس کے ہر بچے کو پکڑانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کو وہاں ذبح کر کے لے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب ساری کلاس کے بچے کلاس سے نکلے، اسکول سے باہر چلے گئے، کوئی دیوار کے پیچھے بیٹھ کر، کسی نے درخت کے پیچھے، کوئی چھت پہ، کہیں
یعنی کسی نے کسی کونے میں جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اس نے اس کو ذبح کیا اور تھوڑے ہی وقت میں ساری کلاس واپس آ گئی۔ اب وہ بچہ نہ آیا، وقت گزرتے گزرتے چھٹی کے قریب بالکل وہ بچہ دور سے دکھائی دیا واپس آتے ہوئے، تو پوری کلاس آج بڑی خوش۔ جب قریب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پرندہ اور چھری ویسے کی ویسے پرندہ زندہ ہے، اس کو ذبح نہیں کیا۔ کلاس کے بچوں نے کہا آج تو اس کو سر سے مار پڑے ہی پڑے۔ ہوا یہ، استاد نے پوچھا بھائی سب بچوں نے اپنے اپنے پرندے کو ذبح کر کے میرے پاس جمع کروا دیا، آپ نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ تو اس نے کہا استاد محترم آپ کے الفاظ تھے کہ یہ پرندہ اور یہ چھری آپ کے ہاتھ میں، آپ ایسی جگہ اس کو ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو میں نے بڑی کوشش کی، میں جہاں بھی جاتا تھا، دیوار کے پیچھے، کمرے میں، چھت پہ، جہاں بھی جاتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، لہذا مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں میں اس کو ذبح کرتا، اور اب چھٹی کا وقت قریب ہو چکا تھا تو میں بھاگتے ہوئے واپس آ گیا۔ تو استاد نے اس سے اور زیادہ پیار کیا، اور کلاس کو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہی وجہ ہے کہ استاد محترم اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی موجود ہے۔ اب اسی تقوی کا معیار اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے، فضیلت والا وہ ہے جو تم میں سے متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، خوف کھانے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو اپنی ہمت اور استطاعت سے تقوی اختیار کرو۔ پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ زندگی کے آخری سانس تک تقوی اختیار کرو، تقوی کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں۔ ایک اور جگہ میں نے 2-4 دن پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ جو تقوی اختیار کر کے اس دنیا کو چھوڑے گا تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس دنیا سے جاؤ تو متقی اور پرہیزگار اور مسلمان ہونے کی حالت میں جاؤ، لیکن اگر کوئی نہیں جاتا، تقوی اختیار نہیں کرتا، تو وہ اسی حیثیت سے اتنا پکا مسلمان نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر اگر ہم غور کریں تو تقوی کا معیار بہت بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسانوں میں تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔
اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی فرمایا تھا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہے وہ عزت کے قابل ہے، وہ مرتبے کے قابل ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہے وہ عزت اور مرتبے کے قابل نہیں ہے۔ اگلی بات کہ اخلاص اور تقوی کے بارے میں کیا فرمایا گیا۔ اخلاص و تقوی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا اور سزا اور ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا بلکہ نیت کی بنیاد۔ جیسے کہ آپ میں سے کوئی شخص 10 لاکھ روپے کی قربانی لا کے کرتا ہے اور اس کا مقصد کہ لوگ یہ کہیں واہ کیا خوبصورت جانور لے کر آیا ہے، لوگ کہیں واہ کیا کمال بیڑے لے کر آیا ہے، کتنے بکرے، یعنی لوگ کہیں، اس کے دل میں دکھاوا آ گیا۔ اب اس کے اتنے بڑے جانور، اتنا پیسہ خرچ کرنا، ان کی خوبصورتی، ساری چیزیں ملیا بیٹ ہوگی۔ لیکن ایک شخص ایک معمولی سا جانور لیتا ہے اور صرف یہ دل میں رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میرے اوپر راضی ہو، میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اس کے دل میں نیت اللہ کی رضا کی ہے، لوگوں کے بارے میں کوئی اس کا شکوہ شکایت اور لوگوں کے بارے میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ یہ عمل تم نے کس نیت سے کیا تھا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، دکھاوے کا روزہ رکھا یا دکھاوے کی خیرات کی تو اس نے شرک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرک کی قسم کو شرک خفی کہا گیا۔ کیا کہا ہے؟ شرک خفی، اور اسے دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ کہا گیا۔ مثلا ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ شخص کی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے، تو اس کی نماز خالص اللہ کے لیے نہیں رہ گئی بلکہ اس کی نماز دکھاوے کی ہو گئی۔ ایک شخص اس لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ لوگ یہ بات کہیں کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو اس کا وہ صدقہ کرنا اس کے لیے بجائے فائدہ دینے کے اسے دکھاوے میں شامل کر دیتا ہے، جو کہ اس کے نیکیاں جو ہیں وہ دینے کے بجائے اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص اور تقوی کے وہ بنیادی اصول ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اسی طرح اخلاص کے بارے میں ایک اور بات کہی گئی کہ بلندی اخلاق۔ اخلاص و تقوی اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے، اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی نیک کام کریں تو صرف اس نیت سے کریں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔
وہ ہم پر رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے. کہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے راستے پر تو نے انعام کیا ہے، جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، نہ کہ ان پر جن سے تو ناراض ہوا ہے، جن سے تو غصے ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص و تقویٰ کا ایک مختصر سا مفہوم بیان کیا گیا. بیٹا اس کی ایکسرسائز میں آپ کا پہلا سوال ہے اخلاص کے لفظی معنی کیا ہیں، اور میں نے یہ بات آپ کو بتا دیا کہ خلوص نیت، خالص اخلاص کے لفظی معنی ہیں. انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ بات بھی ہم نے پڑھ لی کہ دین کے لحاظ سے کوئی بھی کام کرنا اور وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، اس میں سوائے اس چیز کے کہ ہماری نیت کس کام کی ہے، ہم وہ ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے، اور اس میں صرف ایسی صفت شامل ہو جس کے تحت انسان کوئی بھی کام خالصتاً کسی ایک مقصد کے لیے کرے، اور اس کا یہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، نہ کہ انسانوں کے لیے دکھاوا کرنا ہو. اگلا سوال ہے ہمارا بیٹا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت ابی بن کعب نے تقویٰ کی وضاحت کس طرح کی؟ تو میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے مثال سے وضاحت کی کہ جناب آپ کا گزر کبھی کسی جنگل سے ہوا، اور وہ پورا واقعہ ہم نے یہاں پہ بیان کرنا ہے، اور یہ آپ کے اس چیپٹر میں تقویٰ کی حقیقت میں لکھا ہوا ہے. نیکسٹ ہے تقویٰ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں. تو تقویٰ کا معیار فضیلت جو ہے اس میں آپ نے 3 آیات اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی میں نے سنائی، بلکہ 4 آیات میں نے پڑھی. ایک کون سی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے کیونکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور فرمایا کہ انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دے دیا گیا. سورہ تغابن میں فرمایا کہ تقویٰ کو اپنی پوری ہمت اور استطاعت کے ساتھ اختیار کرو، اور سورہ آل عمران میں فرمایا گیا مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اخلاص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بیان کریں. تو میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑا بیان انما الاعمال بالنیات، کہ خالص نیت آپ کی یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور انسان کی ظاہری شکل و شبہات اور اس کے جسموں اور شکلوں اور اعمال کی ظاہری صورت اللہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ یہ عمل کس نیت سے کیا گیا ہے. اب یہاں پہ مختصر جوابات ہیں. کس عمل کو دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک قرار دیا گیا؟ تو آپ لکھیں گے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک قرار دیا گیا. تو پہلا شارٹ کویسچن جو ہے وہ اخلاص و تقویٰ والی جو ہیڈنگ ہے اس میں موجود ہے، پیج نمبر 30 کی سیکنڈ لاسٹ لائن میں. دکھاوے کی نماز کو کیا کہا گیا؟ تو دکھاوے کی نماز جس نے پڑھی اس نے شرک کیا. یہ بھی اسی ہیڈنگ میں موجود ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، دکھاوے کا روزہ رکھا یا اس کی خیرات کی تو اس نے شرک کیا. اخلاص و تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ اخلاص و تقویٰ کا ہم مفہوم پڑھ چکے ہیں کہ جب اس کو مل کر بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اور اس غرض سے اختیار کرے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے. لاسٹ کویسچن ہے قرآن نے تمام اعمال اور عبادات کا مقصد کسے قرار دیا؟ اور قرآن نے تمام اعمال اور عبادات کا مقصد صرف نیت کو قرار دیا کہ تمام اعمال اگر اچھی نیت سے ہوں گے، خالص نیت سے ہوں گے، متقی اور پرہیزگار ہونے کی نیت سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرمائے گا، ورنہ ان کو رد کر دے گا. خالی جگہ پر کریں. اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں اچھی طرح
جانتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا۔ زندگی کی آخری سانس تک تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، زندگی کی آخری سانس تک تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اخلاص و تقویٰ اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے، اخلاص و تقویٰ اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک اخلاص و تقویٰ ڈے 46 کے لیے، جس میں ہم نے اخلاص کے بارے میں پڑھا، تقویٰ کے بارے میں پڑھا، پھر ان دونوں کا مکس مفہوم بیان کیا، اس کے بعد ہم نے تقویٰ کی حقیقت بیان کی، اس کا معیار فضیلت بیان کیا، اخلاص اور تقویٰ کے بارے میں ہم نے اللہ کے پیغمبر کے احکامات کو پڑھا، اور بلندی اخلاص کو اخلاص کا حصہ کہا کہ جو اخلاق اچھا رکھتا ہے وہ ایک خالص اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ تو آج کے دن کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔